أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سورہ ہود کا الحمدللہ آج درس مکمل ہو جائے گی، یہ سورت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر سورہ یوسف شروع ہوگی، تو اس کی جو آج آخری آیتیں ہیں جس کی تلاوت ہوئی ہے 116 سے 123 پر یہ صورت مکمل ہوگی. اس صورت کے اب تک جو مضامین ہیں وہ تقریباً تمام مضامین سامنے آ چکے ہیں. خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا، انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہ جو آیت ہے فلولا کان من القرون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، جتنی بستیاں اور جتنے انبیاء علیہ السلام کی امتیں تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان میں سے ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جو عقل و شعور والے ہوتے، جن کے پاس کچھ سمجھداری ہوتی تاکہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روکتے. اس طرح کے لوگ ان قوموں میں کم تھے. گھر میں، معاشرے میں، علاقے میں اس طرح کے لوگ جب ہوتے ہیں، خاندانوں میں جو غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، غلطیوں سے روکتے ہیں، غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں، تو وہ گھرانہ، وہ معاشرہ، وہ خاندان بڑے بگاڑ سے، نقصان سے بچ جاتا ہے. اور جب اس طرح کے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں، سمجھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے، برائیوں سے روکنے کا سلسلہ ختم ہو جائے، برائیوں کو دیکھتے رہیں اور خاموشی اختیار کر جائیں، تو پھر معاشرے پر، گھرانوں میں، خاندانوں میں، زمین پر فساد پھیلتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں سکون ختم ہو جاتا ہے. تو آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم مضمون بیان فرمایا ہے جو ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ جب تک ہم اصلاح کا کام، برائیوں سے روکنے کا کام کرتے رہیں گے تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے. اور جب اصلاح کا کام چھوڑ دیا اور برائیوں سے روکنے کا کام چھوڑ دیا، لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر آنکھوں کو بند کر لیا، تو یہ سبب ہے اللہ کی پکڑ کا. آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم
اگر کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، یہ جب ہی ہوتا ہے جب کہ اس بستی کے لوگ ان میں کوئی اصلاح والا نہ ہو۔ اگر بستی کے لوگوں میں کوئی اصلاح والے لوگ ہوں، یعنی لوگوں کو سمجھانے والے ہوں، تو پھر وہ بستی، وہ قوم ہلاکت سے بچ جاتی ہے۔ جب تک بستی میں قابل اصلاح یعنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو عذاب الہی سے یہ لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو سارے لوگوں کو ایک دین حق پر جمع کر دیتے، یعنی سب دین اسلام اور دین حق کو قبول کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنے کا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جس کے نصیب میں، جس کی فطرت میں، جس کے مزاج میں صحیح بات سمجھ میں آئی، اس نے دین اسلام کو قبول کیا، اور جس کے نصیب میں ہدایت نہیں، اس نے صحیح اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کری، وہ اختلافات میں پڑ گیا، گمراہی کے راستوں میں پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا جس پر رحم ہوتا ہے، الا من رحم ربک، جس پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ ضرور گمراہیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور ایک قانون بیان فرما دیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ جہنم کو بھریں گے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ اگر یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے اور برائیوں سے باز نہیں آئیں گے، نافرمانیوں سے نہیں رکیں گے، دنیا میں فساد پھیلائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ایسے لوگوں سے پھر جہنم کو بھی بھروں گا۔ یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، تنبیہ ہے، برائی سے روکنے کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ اگر برائی سے نہیں رکتے، سمجھانے پر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر سن لو کہ جہنم پھر تم لوگوں سے بھری جائے گی۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو ہم نے آپ سے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ان واقعات سے تقویت ملے، مضبوطی ملے، آپ مشرکین کے ستانے سے پریشان نہ ہو جس طرح یہ آپ کو ستا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا ہے، تو یہ واقعات انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے بیان کیے تاکہ ان واقعات کو سن کر آپ کو تسلی ملے، تقویت ملے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن پر نصیحت اور ہدایت اثر نہیں کرتی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے تم اپنی جگہ جو برائی کر رہے کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ جو نیک اعمال کر رہا ہوں کرتے رہوں گا، تم بھی انتظار کرتے رہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی قیامت کا، عذاب الہی کا انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں پوشیدہ ہیں اور جو کچھ بھی ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، یہ سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے اعمالوں سے بے خبر نہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، من القرون، قرون سے مراد قومیں، امتیں، من قبلکم، تم سے پہلے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی
سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ اولو بقیہ مانے عقل مند لوگ، یعنی تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو بقیہ، ان میں عقل مند لوگ کیوں نہیں ہوئے؟ ینہون عن الفساد، ینہون مانے روکتے، فساد سے زمین میں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو زمین میں کفر و شرک برداشت نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں فساد اور جس سے لوگوں کے لیے مشکلات اور زمین میں فساد پھیلتا ہو، رہنے والوں کے لیے سکون جاتا ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ یعنی معاشرے میں، دنیا میں ایسے کام کرنا جس سے لوگ پریشان ہوتے ہوں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ تو جس طرح کفر و شرک پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، اسی طرح زمین میں فساد پھیلانا، یعنی چوری ڈکیتی، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، لوگوں کے مال محفوظ نہ ہوں، لوگوں کی جانیں محفوظ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت سخت خفا ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفر و شرک کی سزا تو جہنم کی شکل میں ہے، وہ تو پکی سزا ہے، لیکن زمین میں جو فساد پھیلایا جاتا ہے جس سے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں، جانیں محفوظ نہ رہیں، مال محفوظ نہ رہے، اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دے دیتے ہیں۔ کفر و شرک کا عذاب جہنم کی صورت میں پکا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانا، زمین میں لوگوں کے چین و سکون کو خراب کرنا، معاشرے سے امن و امان کو ختم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے قوموں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے، اولو بقیہ، جو عقل مند ہوتے، ینہون عن الفساد، لوگوں کو فساد سے روکتے، فی الارض، زمین میں۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہر میں امن نہ رہے، امن کتنا قیمتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے جو ہمارے شہر کے حالات تھے کہ کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال نہیں، کسی کا کام نہیں، کسی کا کاروبار نہیں، کتنا انسان پریشان تھا، ہر شخص ڈرتا تھا۔ بلکہ بعض لوگ صبح گھر سے نکلتے تھے تو یہ کہہ کر جاتے تھے پتہ نہیں میں شام میں آؤں نہ آؤں، ایسے حالات تھے۔ تو یہ حالات، اس کو کہتے ہیں فساد، زمین میں فساد پھیلانا، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں یہ بات حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی سزا اللہ نے جہنم میں رکھی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں، کافر رہ رہے ہیں، کافر کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کو اللہ برداشت نہیں کرتے، ظلم و زیادتی کو اللہ برداشت نہیں کرتے۔ تو دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں ینہون عن الفساد، کیوں نہیں سمجھدار لوگ تھے جو زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا، لیکن چند لوگ تھے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے نجات دی، جن کو ہم نے بچا لیا۔ چند لوگ جو اپنے آپ کو برائی سے بچاتے تھے وہ اس عذاب الہی سے بچ گئے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ واتبع الذین، پیچھے لگے رہے، ظلموا، ظالم لوگ، ما اترفوا، عیش و عشرت کے، اور وکانوا مجرمین، اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ ایک ایک لفظ اس کا بڑا اہم ہے۔ واتبع الذین ظلموا، ظالم لوگ کیا کرتے رہے، اترفو کہتے ہیں عیش و آرام، عیاشی، عیاشیاں بھی کرتے رہے اور ساتھ میں جرائم کا ارتکاب بھی کرتے رہے۔ جتنا مال زیادہ آتا ہے، جتنی دولت زیادہ ہوتی ہے، اتنے جرائم کا ارتکاب بڑھتا ہے اگر دولت کا صحیح استعمال نہ ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، آپ کا رب ایسا نہیں ہے
تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں۔ وما کان ربک، آپ کا رب ایسا نہیں ہے لیہلک القری، کہ بستی والوں کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ، نہیں، اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس بستی کے رہنے والے کون ہوں؟ اچھے لوگ ہوں۔ اچھے لوگوں کے رہنے سے وہ بستی اللہ کے عذاب سے بچ جاتی ہے۔ جس بستی میں، جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس شہر میں، علاقے میں نیک لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پوری بستی کو، پورے گھرانے کو عذاب سے، آفتوں سے بچاتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا۔ لجعل الناس، تمام لوگوں کو امتً واحدہ بنا دیتا۔ امتً واحدہ کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، یعنی سب کو ایک راستے پر چلاتے ہیں، سیدھے راستے پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرتے، اختیار ہے، قبول کر لو۔ ولا یزالون مختلفین، اب وہ ہمیشہ مختلف راستوں پہ رہیں گے۔ مختلف راستوں سے مراد کچھ لوگ ایمان قبول کر لیں گے اور کچھ کفر شرک پر رہیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الا من رحم ربک، البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا، ولذالک خلقہم، ان کی بات تو اور ہے، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، مہربانی اللہ کی ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہدایت ان کے نصیب میں ہوتی ہے، دنیا میں تھوڑی بہت آزمائشیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ایمان لائے گا وہ آزمائشوں سے محفوظ رہے گا، تھوڑی بہت آزمائشیں آ جاتی ہیں لیکن وہ مضبوط رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سن لو، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی۔ وَتَمَّتْ مانے پوری ہوگی، كَلِمَةُ رَبِّكَ، تمہارے رب کی بات۔ کیا بات اللہ نے کہی تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ مانے بھروں گا، لَأَمْلَأَنَّ مانے بھروں گا، جہنم کو، من الجن والناس، جنات سے اور انسان سے، یعنی سارے انسان اور جنات سے جو ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، جو ملک و شہر میں فساد پھیلانے والے ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، جو کفر و شرک کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جہنم کو ان سے بھروں گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ، اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ نقص ہم بیان کر رہے ہیں، من انباء الرسل، تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ٹھیک ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ، ہم تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ فؤادک مانے ہوتا ہے دل، فؤاد کہتے ہیں دل کو، نثبت مانے مضبوط ہوتا کہ آپ کا دل مضبوط۔ ایسا ہوتا ہے نا، گزشتہ لوگوں کے واقعات سن کر انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنین کے لیے نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ یعنی یہ جو واقعات ہیں ان کے ضمن میں جو بات ہم تک پہنچی ہے یہ موعظہ، نصیحت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ یعنی ان واقعات کا بیان کرنا ایسے ہی بیکار نہیں ہے، بلکہ ان واقعات میں بہت نصیحتیں ہیں، یاد دہانی کی باتیں ہیں، بھولا ہوا سبق اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ کیوں گزشتہ قومیں ہلاک ہوئیں، کیوں ان پر عذاب آیا، ان واقعات میں یہ ساری باتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا،
جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہیے اعملوا علی مکانتکم، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ اعملوا مانے جو عمل کر رہے ہو، علی مکانتکم اپنی جگہ کفر و شرک پر کرتے رہو، انا عاملون اور میں بھی اپنی جگہ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے ہیں؟ وانتظروا، تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، انا منتظرون میں بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم میری بات کو مان نہیں رہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن تم کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہو، تو پھر اعملوا علی مکانتکم کرتے رہو جو کر رہے ہو، انا عاملون میں بھی وہ کر رہا ہوں جو میرے رب نے سکھایا ہے، وانتظروا تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، انا منتظرون میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخر میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کا تذکرہ ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنے پوشیدہ چیزیں ہیں، غیب مانے غیب کی باتیں ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یرجع مانے لوٹائے جائیں گے، امر سارے معاملات، کلہ سب کے سب اسی کی طرف، تو پھر فاعبدہ اسی اللہ کی عبادت کرو، وتوکل علیہ اسی پر بھروسہ کرو۔ جب سارے معاملات اللہ کے پاس لوٹنے ہیں، سارا نظام کائنات اللہ کے علم میں ہے، ساری دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں، تو فاعبدہ اسی کی عبادت کرو، وتوکل علیہ اور اسی اللہ پر بھروسہ کرو، وما ربک بغافل عما تعملون اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں، وما ربک تمہارا رب بغافل بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ سورہ ہود کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے درس ختم ہو گیا، یہ سورت مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ پیر کے دن سے سورہ یوسف شروع ہوگی۔ سورہ ہود کے درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں، واقعات کے ضمن میں ہم نے بہت ساری نصیحتیں حاصل کی۔ ان باتوں سے ہم نے سبق لینا ہے، اپنی زندگی کو ان باتوں کی روشنی میں صحیح طریقے سے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت کا بیٹھنا ہوا ہے، اللہ ہم سب کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا آسان فرما، قبول فرما لیجیے۔ اللہ یہ سلسلہ قرآن کریم کے سیکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، اللہ یہ ہمیشہ قبولیت کے ساتھ جاری اور ساری رہے، ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی زندگیوں کو اپنے کلام پاک کے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔